میں نے یہ فولڈر اٹھایا تو نئی مشرف پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سمجھے کہ میں کوئی انویسٹمنٹ کے وہ پرچار کروں گا کیونکہ وہ خود اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب صدر، مہمانان گرامی، معزز اردو زبان کے شہدائے خواتین و حضرات، یہ ایک کتاب کی رونمائی کا لمحہ ہے اور ایک میں دلوں کے خاندان یعنی فیملی آف دا ہارٹ کی تنظیم کا دلی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشترکہ محبوبہ پر مجھے اپنے تاثرات بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تو میں دوہری کیفیت میں گر گیا۔ ایک طرف تو دو نامور ادیبوں کی تخلیق پر بات کرنے کا اعزاز اور دوسری طرف ایک اناڑی لکھاری کے ناطے غلطی کرنے کا خوف۔ میں نے کتاب کو متعدد بار پلٹا، اس کی صنف سمجھنے کی کوشش کی، کیا یہ خطوط ہیں، تقاریر، انٹرویوز، مکالمے، شاعری یا کچھ اور۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بظاہر عدم ترتیب دراصل ایک ترتیب تو ہے، محبوبہ کی زلف کے کچھ خم ہی تو ہیں جو قاری کو آہستہ آہستہ اپنا اسیر بنا لیتی ہے۔ ایک اردو کتاب جو مختلف اصناف پر مشتمل ہو ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جس طرح ایک گلدستہ مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور ساخت والے پھولوں سے سجا ہوتا ہے۔ خطوط نگاری یہ جذباتی قربت اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں، جیسے خوشبو جو یادوں کو تازہ کرتی ہے۔ کتابوں میں تبصرے یہ کچھ پھول مخصوص زاویوں سے ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ ان کی خوبصورتی نمایاں ہو سکے۔ ادبی شخصیات پر مضامین یہ گہری جڑوں والے پھول ہیں جو ادب کی عظمت اور اس کے ارتقاء کی گواہی دیتے ہیں۔ مصاحبے یعنی انٹرویوز یہ براہ راست قاری کو مصنفین کے ذہن سے جوڑتے ہیں، جیسے تازہ کلیوں کی خوشبو کو سمیٹنا۔ شاعری یہ اس گلدستے کی مہک ہے جو روح کو تازگی بخشتی ہے اور خیالوں کو پرواز دیتی ہے۔ جناب صدر، سامعین، اردو اگر خالد سہیل اور حامد یزدانی کے محبوبہ ہے، کوئی اور بھی عاشق آ گیا۔ میں نے آپ کی محبوبہ کا فون ڈکلائن کر دیا۔ اردو اگر خالد سہیل اور حامد یزدانی کی محبوبہ ہے تو میں علل اعلان یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بھی اسی محبوبہ کی زلف کا اسیر ہوں۔ فیض احمد فیض تو ایک ہی رقیب سے مخاطب ہوئے تھے، لیکن یہاں میرا واسطہ ایسے دو رقیبوں سے ہے جو اس محبوبہ کی زلف کو بارہا سر کر چکے ہیں۔ لہٰذا میری خیریت تو مستر خیر آبادی کے ایک شعر کے اس مصرعے میں پنہاں ہے، تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی۔ خالد اور حامد دونوں اردو کے عشاق ہیں جو شاعری، نثر، کالم نگاری، افسانہ نگاری اور خطوط نویسی جیسے متعدد اصناف میں مہارت رکھتے ہیں۔ خالد سہیل 14 مشترکہ کتب بھی لکھ چکے ہیں اور حامد یزدانی نے بھی اپنی دوسری مشترکہ کتاب کی تصنیف و ترتیب کی کاوش کرکٹ کی اصطلاح میں 1 سینچری سے کی ہے۔ اب کرکٹ کا لفظ سن کر مجھے وہ شاہد اختر یاد آ گئے، کیونکہ یہ ہماری تنظیم کے کھلڑ بلے باز ہیں۔ اوپننگ بیٹسمین سلامی تو کیا بات ہے بلے باز سے زیادہ گالی لگتی ہے۔ بلے باز ڈاکٹر صاحب چوتھے بندے کا اضافہ ہو گیا۔ انڈیا والے سلامی بلے باز کہتے ہیں، انہوں نے کھلڑ کر دیا۔ یہ لفظ میں نے کل ہی مسلم حسنی سے سنا استعمال کر کھلر ہے اس پر پھر گالی کو مزہ نہیں آتا، کھلڑ یاد آ جاتا ہے۔
اس میں پشتوں میں بہت برا لفظ ہے جس کے معنی بیان نہیں امین اور زبانوں میں بھی ہے. بہت اچھے شاہد صاحب، بہت اچھے ارشاد. اس کتاب میں زیادہ تر مواد ان عاشقان ادب نے مکتوبات کی شکل میں پیش کیا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے خطوط نویسی کی مٹتی ہوئی صنف میں ایک نئی روح پھونکی ہے. اب اس کتاب کے مواد کی طرف آتے ہیں. پہلے باب میں دونوں مصنفین کی باہمی دوستی کی دلچسپ داستانیں ہیں، جنہیں خالد خود کو پاپی اور انہیں اپنے آپ کو پاپی کہلوانے کا بہت شوق ہے، مجھے پتہ نہیں، خود کو پاپی اور حامد کو پارسا قرار دیتے ہیں. خالد اور حامد دونوں پائے کے ادبی نقاد بھی ہیں، اور ان کے کتابوں پہ چند ایک مقالے مشترکہ محبوب کی زینت بنے ہیں. لاہور کا سپرات، پاپی، اختر حسین جعفری، لائف اینڈ لیگیسی. دونوں مصنفین کے عارف عبد المتین کے ساتھ گہرے مراسم رہے ہیں. عبد المتین کی زندگی اور شاعری پر دوسرا باب مرکوز ہے، اور اس گفت و شنید میں ان کے بیٹے نوروز عارف کو بھی شامل کیا گیا ہے. عابر نے کتاب میں آگے جا کر عبد المتین کی زندگی کو چند الفاظ میں سمیٹ دیا ہے، حرف احتجاج سے حرف دعا تک. اس باب میں سے عارف عبد المتین کے دو انمول نموتی پیش کرتا ہوں. اپنی پہچان کرنے نکلا تھا، ایک عالم سے روشناس ہوا. ایک یک نثری نظم، نئی نسل سے تو میرے افکار کی راحت بھی بن، ناخد بھی بن. تیسرے باب میں یہ مصنفین اپنے مکالمات اور مکتوبات کے ذریعے اختر حسین جعفری، پروفیسر محمد حسن، یزدانی جالندری، منیر نیازی، زاہد ڈار، اقبال ساجد کے شب و روز، شاعری، مزاح، درد اور ان کی دانشوری سے روشناس کراتے ہیں. زاہد ڈار کی ایک نظم تنہائی کے آخری 2 سطور ملاحظہ فرمائیں. میں ایک عورت کو سمجھنے سے قاصر ہوں، میں خاموشی کی آواز کو سمجھ سکتا ہوں. کیا بہت اچھی. چوتھے باب کی گفت و شنید سے ان دو ادیبوں کو اپنی ایک اور مشترکہ محبت کے بارے میں پتہ چلا، خواب. خالد سہیل نے اپنی کلیات کو خواب کا خواب کے نام سے نوازا تھا، تو حامد نے بھی اپنے پہلے دیوان کا نام ابھی ایک خواب رہتا ہے رکھا تھا. حامد کہتے ہیں، کچھ ایسا بوجھ تھا حامد میری پلکیں نہ اٹھتی تھی، کچھ ایسا بوجھ تھا حامد میری پلکیں نہ اٹھتی تھی کہ آنکھوں پہ کسی کے خواب کا احسان رکھا تھا. اور خالد اپنی نظم 2 قتل میں لکھتے ہیں، جیسے میرے خواب اور میرے بچے، یا پھر کتنے خواب اور کتنے جذبے، کتنے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے کئی کتابوں کے نام بھی خوابوں سے لکھتے ہوئے ہیں، جیسے ادھورے خواب، کریٹو مائنورٹی، ڈریمز اینڈ ڈائلاماز، نئے خواب، نئے نصاب. چوتھے باب میں خالد ایک مختلف صنف یعنی اپنی ڈائری سے 3 اوراق شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ماہ رمضان میں رومانوی ڈیٹ کا ذکر کرتے ہیں، اور عامر یزدانی ان کی خود ساختہ پابندی کو رومانوی روزے کا نام دیتے ہیں. 5ویں باب میں 2 دانشوروں نے باہمی انٹرویوز لیے ہیں. اردو ادب کے علاوہ ادب عالیہ، فنون لطیفہ کی دوسری اصناف اور کئی سماجی موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے. جب ان 2 دانشوروں کے اذہان ٹکراتے ہیں تو غور و فکر کے سوتے ہر سمت میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں. جناب صدر، آخری باب میں دونوں ادیبوں کی لغوی معراج اور تخیلاتی پرواز میں سے کچھ خوبصورت نمونے فراہم کیے گئے ہیں. خالد سہیل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. صحراؤں میں ہم باد صبا ڈھونڈ رہے ہیں،
कुफार के सीनों में खुदा ढूंढ रहे हैं। फिरौन के अमाल में इंसाफ की खुशबू, जल्लाद की आंखों में हया ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सादा है हम लोग के मुर्दा दिलों में, नस्लों से कोई जिंदा खुदा ढूंढ रहे हैं। इनकी एक नज्म जुदाई की 5वीं सालगिरह पर जो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा अनुमान है। जी जी जुदाई की 5वीं साल जुदाई की 5वीं साल बहुत अच्छा। वो मेरे दिल में बसती थी, वो मेरे घर में रहती थी, वो मेरी ज़िंदगी में भी मेरे हमरा चलती थी। न जाने अब कहाँ है वो किसके दिल में बसती है, वो किसके घर में रहती है। मगर जब भी कोई बादल मेरी छत से गुजरता है, मेरे घर में बरसता है, तो उसकी याद की खुशबू मेरे मन में महकती है। कभी उस याद से दिल में मुसलसल टीस उठती थी, मगर अब मेरे होठों पे तबस्सुम फैल जाता है। क्या बात। मेरे दिल में कोई नादान आशिक मुस्कुराता है। और अब आमिर जिलानी के कलाम में से चंद चुनिंदा मोती। उसे भी ख्वाब में आने का वक्त भूल गया, बहुत अच्छा। उसे भी ख्वाब में आने का वक्त भूल गया, मुझे भी याद नहीं आंख कब लगी मेरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला शेर लगता है मेरे लिए कहा गया। मैं दुश्मनों से ना मिलता तो जान से जाता, बहुत अच्छे। मेरे खिलाफ सफ़े आरा थी दोस्ती मेरी। मैं चांद होके भी जुल्मत के दायरों में रहा, मेरे ही कामना आ पाई चांदनी मेरी। वाह वाह। स्नोमैन की नज्म के कुछ आखिरी सतूर, ये स्नोमैन दोनों हज़ार ने इसमें अलग अलग नज्म शामिल की है। तो ये हामिद जिलानी की स्नोमैन, अच्छा इसमें भी इनकी मुश्तरका मोहब्बत है स्नोमैन से, दोनों इस पर नज्म लिखते हैं। हामिद कहते हैं, तुम तो बारिश की बूंदों में, सूरज की उजली हरारत में जलकर पिघलते हो। मैं अपनी सोचों की अंदिश तपिश से घुला जा रहा हूँ, सुलगती हुई जुस्तजू के बदन में जला जा रहा हूँ। यही सोचता हूँ तुम्हें क्यों बनाया गया है, मुझे क्यों बनाया गया है। बहुत शुक्रिया। अगरचे ये किताब एक गुलदस्ते की मानिंद है, लेकिन इसमें अफसाना निगारी के फूल की कमी महसूस होती है। सर वर्क की डिज़ाइनिंग में तख़य्युलाती महबूबा और उर्दू हरूफ की आमेज़िश से किताब की कशिश मज़ीद बढ़ सकती थी। खालिद सुहेल और हामिद यज़दानी 2 अरब के बहीरे हैं और मुश्तरका महबूबा उनके अदबी पानियों का संगम। ये किताब कारी को हर गौते पर इल्म और अदब का गौहर अदा करती है। मैं दोनों मुसन्निफ़ीन को उनकी अजीम काविश पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम बुज़ुर्गवाने अदब और ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ।